بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کا مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ ایک خاتون فرماتی ہیں کہ درود شریف کے حوالے سے ان کے ساتھ 2 واقعات پیش آئے۔ کہتی ہیں کہ میں ایک روز گھر کے حالات سے بہت زیادہ تنگ آ گئی اور میں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خودکشی کے ارادے سے گھر سے باہر نکل کھڑی ہوئی۔ جب میں اپنی اس جگہ پہنچی جہاں میں نے خودکشی کرنے کا سوچا تھا تو اچانک میرا ضمیر جاگ اٹھا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خودکشی کرنا تو حرام ہے، اور میرے کانوں میں بہت پہلے کہیں پڑھی ہوئی وہ حدیث آ گئی کہ دنیا میں جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا اسے قیامت تک اسی طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ مطلب اس حدیث کا مفہوم ان کے ذہن میں آ گیا کہ میں جس طریقے سے آج خودکشی کروں گی قیامت تک اپنے آپ کو اس طریقے سے مارتی رہوں گی۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی میں نے خودکشی کا ارادہ ترک کیا، لیکن چونکہ گھر والوں کا رویہ مجھ سے بہت خراب تھا اور میں وہ رویہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے میں واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر والوں نے مجھے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی ویران بیابان جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب اوباش قسم کے لوگ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی تنہا یہاں کھڑی ہے تو وہ مجھے گھیرنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ میں مذمت کروں گی، نتیجے کے طور پر وہ مجھے مار دیں گے اور میں مر جاؤں گی، اور میرے سر جو خودکشی کا گناہ آئے گا وہ بھی میں اس گناہ سے بھی بچ جاؤں گی اور میں مر بھی جاؤں گی اور ان تمام مسائل سے میرا چھٹکارا بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا کہ ایک ویران جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چند نوجوان جو چہرے سے ہی مجرم نظر آتے تھے، بدمعاش نظر آتے تھے، میری جانب آتے ہوئے نظر آئے، جو چاروں طرف چور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ یہ اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ یہ لڑکی اکیلی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگے میں خوف سے لرزنے لگی اور میں محسوس کر رہی تھی کہ میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر سکوں گی۔ خوف کی وجہ سے اور یہ آسانی کے ساتھ میری عزت لوٹ کر چلے جائیں گے اور میں ذلت کی ایسی گھاٹی میں جا پڑوں گی اور کبھی اپنا سر نہیں اٹھا سکوں گی اور ساری زندگی ذلت کا یہ داغ میرے چہرے پر رہے گا۔ بس جیسے ہی بدمعاش میرے قریب آنے لگے اللہ کا کرم ہوا، خدا جانے کس کی دعا کون سی نیکی میرے کام آ گئی اور بے اختیار میری زبان سے درود شریف نکلنا شروع ہو گیا۔ میری زبان نے، میرے دل نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے چند بار ہی درود شریف پڑھا تھا اور ان کے اور میرے قریب آنے میں صرف چند قدم ہی باقی بچے تھے کہ اچانک سے ایک تیز رفتار گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی، میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں فوراً ہی میرے حواس بحال ہوئے اور میں نے دیکھا کہ بالکل میرے قریب ایک ویگن کھڑی ہے، ایک وین کھڑی ہے۔ میں جلدی سے اس وین میں بیٹھ گئی۔ اس کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں وین میں بیٹھی وہ وین فوراً ہی اسٹارٹ ہوئی اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب میں اپنی حواسوں میں آئی، اپنے ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے محلے کے اسکول کی وین ہے اور اس کا ڈرائیور نے سارے راستے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میرے گھر کے قریب مجھے اتار کر وہ آگے چل دیا اور اس طرح میں درود شریف کی برکت سے خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس وقت انہوں نے کون سا درود پاک ورد کیا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو بھی درود شریف پڑھا ہوگا دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہوگا، روح کی گہرائیوں سے پڑھا ہوگا کہ ان کی فوراً ہی مدد ہوئی۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ برے کام نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے دل میں گناہ کا، برائی کا خیال آ بھی جائے، جیسے ان کو آیا کہ حالات سے تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں اور ان تمام حالات سے مجھے نجات مل جائے، لیکن وہ اپنے اندر یہ ہمت پیدا نہ کر سکیں، اور پھر بالآخر ان کی درود پاک نے مدد کی اور وہ اپنے گھر ساتھ خیریت سے پہنچ گئی۔ اگر چند مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ان کی عزت محفوظ رہی، ان کی جان محفوظ رہی، تو اگر ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں لیکن دل کی گہرائیوں سے، روح کی گہرائیوں سے، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر، تو کیوں نہ ہمارے دین اور دنیا سنوریں گے، کیوں نہ ہماری عزت، جان، مال، صحت، اعمال محفوظ رہیں گے۔ درود پاک پڑھیے، پڑھتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی جان، مال، عزت، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔